اور عزتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تیسری چیز ہے اپنے گھروں میں ریڈنگ کلچر، مطالعے کا ماحول بنائیے۔ جیسے یہاں پر جی کے کمپٹیشن کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایسے ہی بس شو کرنا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے مقصد ہے۔ علم ایک بہت بڑی دولت ہے۔ سب سے زیادہ امیر شخص وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایسا علم ہو جو انسانیت کے کام آئے۔ تو علم کا حصول یہ 24 گھنٹے کا کام ہے۔ آپ اپنے گھروں میں ریڈنگ کلچر بنائیے، مطالعے کا کلچر بنائیے، چاہے وہ قرآن شریف ہو، چاہے وہ نیوز پیپر ہو، چاہے وہ اسکول کی کتابیں ہوں، چاہے وہ کوئی بھی چھوٹی سی کتاب یا کوئی بھی ایک پرچی کیوں نہ ہو، اسے پڑھیں، بچوں سے شیئر کریں، ڈسکشن انوائرمنٹ گھر میں بنائیں۔ ہمارے گھروں میں باتیں نہیں ہوتی، ہمارے گھر سے باہر باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے سب سے زیادہ جو سیکرٹ جاننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہماری ماں یا ہماری باپ یا ہماری بہن یا بھائی نہیں ہوتے۔ تو ڈسکشن کلچر گھر میں بنائیے۔ 4 چیزیں میں ابھی تک کہہ چکی ہوں۔ ڈسکشن کلچر آپ کو بنانا ہے، ریڈنگ کلچر آپ کو بنانا ہے، غذا کا خاص خیال رکھنا ہے۔ غذا روحانی ہے، جذباتی ہے، جسمانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ محبتوں اور عزتوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے تعلقات کا خیال رکھنا ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں اور ہماری پوری امت میں تبدیلی آئے گی۔ بے شک۔ اور واقعی قابل تحسین ہے وہ لوگ جو یہاں کھڑے ہیں، واقعی قابل تعریف ہے وہ لوگ جو آج اس سنڈے کی چھٹی کو برباد کر کے یہاں آئے ہیں۔ اس گلوبل فاؤنڈیشن کے لوگ واقعی قابل تعریف ہے جو اتنا سارا کام کر رہے ہیں اور ان کے لیے کر رہے ہیں جن کی ضرورت ہے۔ واقعی قابل تعریف ہے وہ تمام حضرات جو اس کیمپس میں اس وقت سنڈے کی چھٹی کے دن موجود ہیں۔ اور یہ سب دیکھ کر بے اختیار اقبال کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے جس کا ایک مصرع ہے، یا میں پورا شعر ہی سنا دیتی ہوں۔ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ابھی ہم امید نہیں، نا امید نہیں ہوئی، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نام ہو تو یہ مٹی بہت زر پہ جیسا۔ بس تھوڑی سی کوششیں ہمیں کرنا ہے۔ یہ جو ہم مصیبتوں کے پہاڑ تلے دب گئے ہیں، یہ پہاڑ بہت جلد ہٹ جائے گا۔ بے شک۔ میں کچھ دن پہلے ولی رحمانی کا ایک سیشن دیکھ رہی تھی جس میں ویژن 2045 کی بات ہو رہی تھی، اگلے 20 سال کے بعد کی بات ہو رہی تھی۔ اس میں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بہت اچھا دیا کہ ابھی ہم ٹیکرس ہیں، یعنی ہم ہر کسی سے لیتے ہیں، ہم ہر کسی سے مانگتے ہیں، ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ریزرویشن دے دو، ہمیں یہ دے دو، ہمیں وہ دے دو، ہم آپس میں ایک دوسرے سے مانگ رہے ہیں۔ ہم ایک دن گیور بننا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دیں گے، ہم بانٹیں گے، ہم نالج بانٹیں گے، ہم پیسہ بانٹیں گے، ہم خدمات بانٹیں گے، ہم صحت بانٹیں گے، ہم اخلاق بانٹیں گے، ہم مذہب بانٹیں گے۔ ہم دینے والے بنے، ہم لینے والے نہ بنے۔ اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نسل۔ ایسے ہی ایجوکیشن ایکسپو میں نے ایک اور پروگرام اٹینڈ کیا تھا، بیدر سے ڈاکٹر عبد القدیر صاحب آئے تھے۔ ان کا ایک جملہ ذہن میں رہ گیا، نسل ہی اصل ہے۔ آپ کی نسلوں کو آپ نے نہیں سنبھالا تو آپ اپنی اصل، اپنی بنیاد کو کھو دو گے، اپنی امت کو کھو دو گے، اپنی قوم کو کھو دو گے، اپنی پہچان کو کھو دو گے۔ تو خدا را اپنے آگے کھول لیجیے، اپنی نسلوں کو سنبھال لیجیے، اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود کو سمجھنا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم فرشتہ نہیں ہیں، ہم کوئی مثالی کردار نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے بھول چوک ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے بچے کا رول ماڈل بنے، اور ایسا بیسٹ رول ماڈل بنے کہ اسے باہر جھانکنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے لیے کئی بار اپنے آپ کو آئینہ دیکھنا پڑتا ہے، اپنی بری عادتوں کو سامنے رکھ کر ایک عہد کرنا پڑتا ہے کہ آج کے بعد یہ نہیں ہوگا، آج کے بعد ہم ریلز نہیں دیکھیں گے، آج کے بعد ہم باہر والوں سے اپنے جذبات اور تعلقات کو شیئر کرنے کے بجائے اپنے گھر والوں سے جذبات و تعلقات کو شیئر کریں گے۔ ہم اپنے گھر کے بہترین مرد یا بہترین عورت بنیں گے۔ جب ہم اپنے گھروں کو سدھاریں گے تو یہ ایک گھر جو یونٹ ہوتا ہے کسی بھی سماج کا، سارے یونٹ سمجھتے جائیں گے اور پوری امت سمجھ جائے گی۔ اے پی جے عبد الکلام نے اس پر ایک کوٹیشن کہا تھا، انگریزی میں کوٹیشن ہے اور اس کا ٹرانسلیشن کچھ ایسا ہے کہ ایک فرد سدھرتا ہے تو ایک گھر سدھرتا ہے، ایک گھر سدھرتا ہے تو ایک محلہ سدھرتا ہے، ایک محلہ سدھرتا ہے تو ایک سماج سدھرتا ہے، ایک سماج سدھرتا ہے تو ایک ملک سدھرتا ہے، اور ایک ملک اگر سدھر جائے، ایسے تمام ملک سدھر جائے تو شاید دنیا جنت بن جائے۔ ہم
کر سکتے ہیں. یہ بہت آئیڈیلسٹک تھاٹ ہے, اس ریالٹی میں ہوگا نہیں ہوگا ہم نہیں جانتے, لیکن ہم کوششیں ضرور کر سکتے ہیں. باقی دنیا جنت بنے نہ بنے, اپنے عزیزوں کو, اپنے گھر کے ممبران کو ہم اپنے گھر میں جنت کی ہوا ضرور دے سکتے ہیں. تو بس یہ 2-4 چیزوں پہ آپ کام کر لیجئے. غذا اچھی دیجئے, غذا جسمانی ذہنی سبھی طرح کی غذا ہے. اچھا ماحول پرووائڈ کیجئے, یہ غذا میں شامل ہے. اس کے بعد تعلقات صحیح کیجئے, محبت اور عزتوں کا ماحول بنائیے. ریڈنگ کلچر, گھر میں مطالعہ کیجئے, قرآن کا مطالعہ ہو, کرنٹ افیئرس نیوز پیپر کا مطالعہ ہو, اسکول کی کتابوں کا مطالعہ ہو, کوئی سا بھی مطالعہ. اور ڈسکشن کلچر, اپنے گھر میں بات چیت کیجیے, آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کیجیے. بات چیت سے آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. یہ 4 چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہر بڑا شخص, چاہے وہ بڑا بھائی ہو, باپ ہو, بڑا ماموں ہو, کوئی بھی ہو, ہر بڑا شخص اپنے چھوٹے کے لیے رول ماڈل بنے. اس کے سامنے ایسی ویزیبل غلطیاں نہ کرے کہ وہ اس پر غلط اثر ڈال سکے. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ یہاں پر موجود تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ یہ گلوبل فاؤنڈیشن کے ایفرٹس کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے بڑوں کا سایہ ہم پر بنا رہے لمبے عرصے تک, کہ انہی کی کوششوں سے, انہی کی سرپرستی سے ہم کچھ کر سکتے ہیں. اللہ آپ سب کی ان کوششوں کو قبول فرمائے.